بل دے. میرے بچے کو فیڈس پڑتے ہیں جس کی میڈیسن تم لوگوں نے ان 4 مہینوں میں اتنی مہنگی کر دی ہے کہ وہ بھی پلانا چھوڑ دوں میں. بچوں کو دودھ پلانا چھوڑ دے. پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ نیب قوانین میں ایسے ترامیم ہو رہے ہیں چوروں کو بچانے کے لیے, ڈاکو کو بچانے کے لیے, منی لانڈررز کو بچانے کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھ لیں میرے ساتھ, اس کے بعد بات کرتے ہیں. میں ہاؤس وائف ہوں اور میرے 2 بچے ہیں. میرے بچے کو ایپیلیپسی کا ایشو ہے, آپ آسان الفاظوں میں فٹس کہہ سکتے ہیں. کرائے کے گھر پہ رہتی ہوں جس کا کرایہ 20,000 روپے. اس وقت جو میں گروسری لے کر آئی ہوں یہ میرا بل ہے. اس میں آٹا, چینی, گھی کچھ نہیں ہے. بچوں کو کیا بھوکا مار دوں. میرا بجلی کا بل 556 یونٹ جس کا بل ہے 15,560 روپے. رینٹ پے کروں, گروسری لے کر آؤں, بجلی کے بل دے. میرے بچے کو فیڈس پڑتے ہیں جس کی میڈیسن تم لوگوں نے ان 4 مہینوں میں اتنی مہنگی کر دی ہے کہ وہ بھی پلانا چھوڑ دوں میں. بچوں کو دودھ پلانا چھوڑ دے, انڈے کھلانا چھوڑ دے. 20 روپے کا ایک انڈا. مریم نواز میں شہباز شریف سے پوچھتی ہوں کیا تم لوگوں کو خدا کا خوف نہیں ہے؟ لوگوں نے ایک غریب کو مار دیا ہے. ابھی دیکھیں اس حکومت کو آتے ہوئے تقریباً 4 مہینے پورے ہو رہے یا ہو گئے, لیکن پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا یار. کون ان ڈاکو اور چوروں کو لا کے ہمارے اوپر مسلط کر دیا. افسوس کی بات ہے یار, ملک کی اکانومی کا انہوں نے یہ حال کر دیا, پورے قوم کا یہ حال کر دیا. سارے رو رہے ہیں. ابھی ان 4 مہینوں نے پتہ نہیں کیا کیا یار. پوری دنیا کو پتہ تھا کہ یہ ڈاکو ہے, لٹیرے ہے, چور ہے, تو کیوں لا کے ہمارے اوپر یہ مسلط کر دیا گیا ہے. اور پھر بھڑکے مار رہا ہے, چیخے مار رہا ہے کہ پچھلی حکومت نے یہ کیا, یہ پچھلے حکومت کی وجہ سے یہ ہوا, پچھلے حکومت کی وجہ سے یہ ہوا. ارے بیوقوفو, کب تک آپ لوگ قوم کو بیوقوف بناتے رہیں گے؟ قوم تو اب بیوقوف نہیں ہے, قوم کو تو شعور آ گیا ہے. اسی معیشت کے ساتھ جو آپ لوگ بھڑکے مار رہے ہیں کہ عمران خان نے یہ کیا اور وہ کیا, اسی معیشت کے ساتھ عمران خان احساس پروگرام چلا رہا تھا. اسی معیشت کے ساتھ عمران خان 12 ہزار روپے غریبوں کو گھر پہ دے رہے تھے. اسی معیشت کے ساتھ عمران خان صحت کا انصاف کارڈ جو کہ 10 لاکھ کا انشورنس ہے وہ لوگوں کو دے رہے تھے. اسی معیشت کے ساتھ وہ شیلٹرز ہوم پروجیکٹ چلا رہا تھا. اسی معیشت کے ساتھ وہ کوئی بھوکا نہ سوئی پروگرام چلا رہا تھا. اسی معیشت کے ساتھ وہ احساس راشن پروگرام چلا رہا تھا غریبوں کے لیے. اسی معیشت کے ساتھ وہ پناہ گاہ چلا رہے تھے. اسی معیشت کے ساتھ وہ بلین ٹری پروجیکٹ چلا رہا تھا. اسی معیشت کے ساتھ اس نے زیتون کی درختوں کا پروجیکٹ شروع کیا. اسی معیشت کے ساتھ اس نے ڈیمز بنانے شروع کر دیا. تقریباً 60 سال بعد انہوں نے ڈیمز بنانا شروع کر دیا. اسی معیشت کے ساتھ وہ کسان کارڈ دے رہے تھے کسانوں کو. اسی معیشت کے ساتھ وہ انڈسٹریز کو سبسڈیز دے رہے تھے تاکہ ہماری انڈسٹریز اوپر آ جائے. اسی معیشت کے ساتھ وہ پیٹرول پہ سبسڈی دے رہے تھے تاکہ قوم کے اوپر زیادہ بوجھ نہ پڑ جائے. آپ لوگوں نے کیا کیا یار؟ ابھی تو 4 مہینے آپ کو ہوئی ہے, زیادہ تو ہوئی نہیں ہے, اور آپ بڑکے مار رہے کہ انہوں نے معیشت کے ساتھ یہ کیا, کھلواڑ کیا ہے, یہ کیا, وہ کیا ہے. ارے بھائی, اکانومی کی تمام اشاریے 4 مہینے پہلے جو کہ آپ کے اسٹیٹ بینک اپنا رپورٹ ہے, جو کہ آپ کے جو اکاؤنٹس کمیٹی ہے جو گورنمنٹ کے انڈر ہے اس کے اپنی رپورٹ ہے کہ تمام اشاریے مثبت تھے عمران خان کے دور میں. اکانومی کی جو تمام اشاریے ہیں وہ مثبت تھے. ایکسپورٹ آپ کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر, ریمیٹنسز آپ کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر, گروتھ ریٹ پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر, ٹیکس کلیکشن پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر. اس کے علاوہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو نون لیگ چھوڑ کے گئی تھی 2018 میں 19 ارب ڈیفیسٹ, وہ سرپلس پاکستان تحریک انصاف کے دور میں وہی ڈیفیسٹ ختم ہو کر سرپلس پہ آ گیا.
فارن ریزرو آپ کے پاس تھے. اور آپ جو ابھی کہتے ہیں کہ عمران خان کی شرائط نہ ماننے کی وجہ سے IMF ہمیں قرضے نہیں دے رہے. ارے بھائی وہ شرائط نہیں مانتی تھی تب وہ قرضہ دے رہے تھے, اور ابھی جو آپ نے پوری شرائط پوری بھی کر دیے, تمام شرائط پوری بھی کر دیے. اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں آپ نے کی جو ملک کے لیے تباہ کن ہے. آپ نے بہت سارے جو قومی ادارے ہیں, جو قومی اساس ہے, ان کے اوپر آپ نے سودے کیے, تب بھی آپ کو وہ قرضے نہیں دے رہے. آرمی چیف کو کال کرنا پڑ رہا ہے, تب بھی آپ کو وہ قرضے دے نہیں رہے. اور عمران خان نے شرائط نہیں مانی تب بھی وہ قرضہ دے رہے تھے. افسوس کی بات ہے یار. باتیں کرنا تو آسان ہے, لیکن یہ جو قوم ہے یہ اب بیوقوف نہیں ہے, ان میں شعور آ گیا, ان کو پتا ہے. پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ نیب قوانین میں ایسے ترامیم ہو رہے ہیں چوروں کو بچانے کے لیے, ڈاکوں کو بچانے کے لیے, منی لانڈررز کو بچانے کے لیے. اور پہلی دفعہ حکومت چلا رہی ہے, حکومت چیخ رہی ہے کہ یہ قوانین سخت ہے. یعنی ہمیشہ کیا ہوتا ہے, ہمیشہ اپوزیشن گلے شکوے کرتے ہیں کہ یہ قوانین سخت ہے ہمارے لیے, کیونکہ حکومت کے پاس ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ یہ تو سارے چور تھے, تو ہمیشہ ان کے خلاف کا رویہ ہوئی ہے کیونکہ انہوں نے چوری کیا, ڈاکے لگائے. تو نیب کے اندر جو قوانین بنائی ہے سخت, یہ ان کا سامنا نہیں کر سکتے. ابھی تاریخ میں پہلی دفعہ حکومت کے لیے شکوے کر رہی ہے کہ یہ نیب قوانین سخت ہے. اپوزیشن کیا کہتی ہے؟ اپوزیشن کہتے ہیں کہ بھائی آپ لوگ تو ہمیں کہتے ہیں کہ ہم چور ہیں, ہم نے ڈاکے کیے, ہم نے کرپشن کیا ہے, تو انہیں سخت قوانین کے ساتھ ہمیں پکڑو, لیکن یہ قوانین چینج نہ کرو, اس میں ترامیم نہ کرے. حکومت چیخ رہی ہے, چلا رہی ہے کہ قوانین سخت ہے کیونکہ یہ چور ہے, یہ ڈاکو ہے. یہ حکومت میں ہوتے ہوئے بھی اپنی چوری کو اس طرح نہیں بچا سکتے, اپنے ڈاکے کو اس طرح نہیں بچا سکتے, اپنے منی لانڈرنگ کو اس طرح نہیں بچا سکتے. آپ سب نے دیکھ لیا یار. ابھی دیکھو یار, میں پوری قوم کو جتنے بھی پاکستانی ہیں, چاہے کسی بھی پارٹی سے تعلق ہو یار, پاکستان تو ہم سب کا ہے نا, ہم پاکستانی ہے یار. ٹھیک ہے آپ کی حکومت ہے, آپ کی پارٹی کی حکومت ہے یار, خوش رہیں, مبارک ہو آپ کو, لیکن یار اپنی لیڈروں سے اتنا تو پوچھو نا یار کہ بھئی آپ نیب قوانین میں ترامیم کیوں لا رہے ہیں؟ آپ کے سامنے یار, قوم کے سامنے یہ چیزیں کر رہے ہیں, ملک کی اکانومی کے ساتھ ایک کھلواڑ کر رہے ہیں, اور اپنی چوری بچانے کے لیے وہ نیب قوانین لا رہے ہیں, ترامیم لا رہے ہیں. ارے بھائی آپ تو حکومت میں ہیں, تو پھر کیوں آپ ترامیم لا رہے ہیں, اس میں سختیاں ختم کر رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کی جو چوریاں پکڑے گئی ہے, آپ کے جو ڈھاکے پکڑے گئے ہیں, وہ آپ معاف کروانا چاہتے ہیں. تو خدا را, چاہے آپ کا کسی بھی پارٹی سے تعلق ہو, آپ اٹھے ان سے پوچھے یار, مردہ ضمیر تو نہیں ہے نا, قوم تو ہے نا یار. چلو حکومت ہے, آپ کو مبارک ہو, کانگریچولیشن, لیکن یار اپنی لیڈروں سے پوچھ لو نا یار کہ کیوں ہو رہا ہے, یہ ترامیم کیوں ہو رہا ہے. اور سامنے سے, قوم کے سامنے سب کو پتا ہے کہ یہ اپنی چوری بچانے کے لیے ترامیم لا رہا ہے. کیا کہے, افسوس ہی کر سکتے ہیں, زیادہ تو کچھ نہیں کر سکتے. لیکن یہ یاد رکھے کہ ہم تحریک انصاف والے جتنے بھی ہیں, چاہے تحریک انصاف ہو یا نہ ہو, چاہے عمران خان ہو یا نہ ہو, عمران خان نے ہمیں سکھایا لڑنا, عمران خان نے ہمیں شعور دیا ہے, عمران خان نے ہمیں بتایا کہ اس ملک کو کس طرح بچانا ہے چوروں اور ڈاکوں اور لٹیروں سے. ہم لڑتے رہیں گے, تب تک ہم لڑتے رہیں گے جب تک یہ ہمارا ملک کرپشن اور چورے اور ڈاکے سے صاف نہ ہو. شکریہ.